بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمی محمد صدیق۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حالیہ کے اندر ایران کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جس بچے نے قرآن اس انداز سے سنایا کہ ان لوگوں کو بھی ماننا پڑا، وہ لوگ حیران ہو گئے کہ قرآن اس بچے نے کس طرح پڑھا اور ہمیں سنایا، اور صحابہ کرام نے ان تک قرآن باقی صحیح سلامت پہنچا دیا۔ ان کی بڑی قربانیاں لگی۔ میرے بھائیو، اس بیان کو ضرور سننا ہے۔ آگے ہمارے بڑوں نے کیا ان کے بارے میں تبصرے کیے، آپ ان کے بارے میں دیکھیں کہ اس بچے کے کتنا واہ واہ اور چرچے ہوئے اور لوگوں کو کتنا اس بچے نے حیران کر دیا۔ اس بیان کے اندر آپ نے ضرور سننا ہے۔ کل قرآن کو نہ ماننے والا تیرے بڑوں نے لکھا تھا، یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ آج تیرے ملک میں مقابلہ ہوتا ہے، تو قرآن پڑھواتا ہے، میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے، ابو بکر قرآن پڑھ کے تیرے منہ پہ تماچا مار کے تجھے بتاتا ہے بنیاد مضبوط ہے۔ علماء نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی اور حافظ ابو بکر نے اپنے انداز میں قرآن پڑھا۔ آپ نے ان کا قرآن بھی سنا۔ میں ان کا قرآن سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج ابو بکر کا قرآن سنتے ہوئے ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے، حضور کا قرآن سنتے ہوئے ابو بکر کو کتنا مزہ آتا ہو۔ حضور کا قرآن سنتے ہوئے ابو بکر کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کو شرور اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس پر آپ دل کی گہرائیوں سے آمین کہیں، کیونکہ باطل عقیدے والے لوگوں کی نظریں ایسے لوگوں پر بہت ہوتی ہیں۔ اللہ ان کی نظر بد سے اور ان کے شر سے اور فتن سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ اس کو، ان کے خاندان کو قرآن کے ساتھ اللہ وابستہ فرمائے۔ یہ نعمت ہے اللہ جسے دے دے، یہ فضل ہے اللہ جس پہ کر دے، یہ نظر ہے اللہ جس پہ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ اس آواز کو، اس انداز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کانفرنس کو عنوان بڑا خوبصورت ہے۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ اساس اسلام اور استحکام پاکستان۔ اساس بنیاد کو کہتے ہیں۔ کس کو بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بنیاد کا ذکر کریں، بنیاد کی بات کریں۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کہاں سے ہے؟ اسلام کا آغاز کہاں سے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء بھیجے اور سبھی انبیاء کے بعد امام الانبیاء بھیجے۔ پہلے دنیا میں انبیاء بھیجے اور پھر امام الانبیاء بھیجے۔ انبیاء بھیجے وقت کے لیے، امام الانبیاء بھیجے سارے وقتوں کے لیے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی، وہی مصطفیٰ کی مصطفائی۔ اللہ نے آپ کو اس کائنات میں چنا، اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ نے آپ کو عظمت دی، اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو تاجدار نبوت بنایا، اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنایا۔ انبیاء میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں مقدس اور مطہر اور معزز بنایا۔ اس کائنات میں سب سے خوبصورت اور سب سے حسین بنایا۔ علم و عمل کے لحاظ سے سب سے مکرم اور مقدس بنایا۔ جسم اور وجود کے لحاظ سے سب سے بہترین اور برتر بنایا۔ زمانے کے لحاظ سے سب سے اونچا بنایا۔ کمالات کے لحاظ سے سب سے مزین بنایا۔ ہر لحاظ سے آپ کو چنا، ہر خوبی آپ نے رکھ دی۔ آپ کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، علم جیسا کسی کا علم نہیں، کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، عزت جیسی کسی کی عزت نہیں، وجود جیسا
کسی کا وجود نہیں، چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، عمل جیسا کسی کا عمل نہیں، نگاہوں جیسی کسی کی نگاہیں نہیں، ذہن جیسا کسی کا ذہن نہیں، خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور قوم جیسی کسی کی قوم نہیں، اور حسب جیسا کسی کا حسب نہیں، اور نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، اور دور جیسا کسی کا دور نہیں، اور زمانے جیسا کسی کا زمانہ نہیں، اور اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، اور خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، زمانے جیسا کسی کا زمانہ نہیں، کتاب جیسی کسی کی کتاب نہیں، مذہب جیسا کسی کا مذہب نہیں، عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ نہیں، دور جیسا کسی کا دور نہیں، حالات جیسے کسی کی حالات نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر چیز میں ایسا چنا ہے کہ کسی ایک چیز میں بھی کوئی دنیا میں آپ کے مد مقابل نہیں ہے۔ آپ تمام صفات میں نہیں، ہر صفت میں واحد ہیں، یکتا ہیں، لاریب ہیں، منفرد ہیں، اکیلے ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، عجیب ہیں، لازوال ہیں، لاریب ہیں۔ کوئی آپ کے مد مقابل نہیں، کوئی آپ جیسا نہیں، آپ کی مثل ہو سکتا نہیں۔ ان ساری صفات کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ان ساری خوبیوں کے باوجود ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی ساری خوبیوں والا فرد پیدا کیوں ہوا، آیا کیوں ہے، مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے۔ میں اس پر آنا چاہتا ہوں۔ جب میں اس مقصد پر آؤں گا، جب میں اس وجہ پر آؤں گا، جب اس سبب پر آؤں گا، اس سبب، اس وجہ اور مقصد پر آؤں گا، تو پھر مجھے اساس پر آنا پڑے گا، بنیاد پر آنا پڑے گا، آغاز پر آنا پڑے گا، ابتدا پر آنا پڑے گا۔ کیوں؟ انہیں بھیجا اس لیے تھا، ایک بنیاد رکھ دو، انہیں بھیجا ہی ایسے تھا، ایک آغاز کر دو، انہیں بھیجا ہی ایسے تھا، ایسی اساس رکھ دو، ایسی بنیاد رکھ دو، پھر دنیا چلتی رہے، لوگ آتے رہے، زمانے آتے رہے، دور بدلتے رہے، افراد بدلتے رہے، قومیں بدلتی رہے، اقوام بدلتے رہے، خیالات بدلتے رہے، نظریات بدلتے رہے، منصب بدلتے رہے، موسم بدلتے رہے، قیادت بدلتی رہے، سیاست بدلتی رہے، امامت بدلتی رہے، مگر جو بنیاد آپ نے رکھی ہے وہ بنیاد نہ بدلے۔ آپ جو کلمہ رہے پھر وہی کلمہ رہے، آپ جو نماز دے پھر وہی نماز رہے، آپ جو اذان دے پھر وہی اذان دے۔ جو بنیاد آپ نے رکھ دی، قیامت آ جائے اس بنیاد میں تبدیلی نہ آ سکے، وہ بدل نہ سکے، دنیا کی کوئی تاریخ اسے بدل نہ سکے، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی دماغ، کوئی ذہن، کوئی سازش، کوئی برا، کوئی بد کردار، کوئی بد اخلاق، کوئی غلط سوچ کا مالک، کوئی غلط فہم کا مراکب اسے بدل نہ سکے۔ وہ اپنی جگہ قائم رہے، کوئی بدلنا چاہے نہ بدل سکے، تبدیلی کرنا چاہے تبدیلی نہ کر سکے، اس کے اندر خرابی پیدا کرنا چاہے خرابی نہ پیدا کر سکے، الفاظ بڑھانا چاہے بڑھا نہ سکے، گھٹانا چاہے گھٹا نہ سکے، اسے کم کرنا چاہے کم نہ کر سکے، تبدیل کرنا چاہے تبدیل نہ کر سکے۔ وہ لفظ بھی زندہ رہے، جملے بھی زندہ رہے، الفاظ بھی زندہ رہے، پھر آپ کی سیرت بھی زندہ رہے، صورت بھی زندہ رہے، بات بھی زندہ رہے، بیانیہ بھی زندہ رہے، بیان بھی زندہ رہے، پیغام بھی زندہ رہے، اعلان بھی زندہ رہے، بجاعت بھی زندہ رہے، صداقت بھی زندہ رہے، امانت بھی زندہ رہے، دیانت بھی زندہ رہے۔ سمجھو دلولا کے لوگ، میری بات سمجھو، بچپن بھی محفوظ رہے، لڑکپن بھی محفوظ رہے، جوانی بھی محفوظ رہے، ولادت بھی محفوظ رہے، رسالت بھی محفوظ رہے، آپ کی آمد بھی محفوظ رہے، گھر بھی محفوظ رہے، مکان بھی محفوظ رہے، زبان بھی محفوظ رہے، عزت بھی محفوظ رہے، قول بھی محفوظ رہے، فعل بھی محفوظ رہے، جملہ بھی محفوظ رہے، لفظ بھی محفوظ رہے۔ جبرائیل آپ پر جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب محفوظ رہے، اس کا عنوان محفوظ رہے، اس کا شان نورود محفوظ رہے، شان حضور محفوظ رہے، اس کے الفاظ محفوظ
محفوظ رہے, جملے محفوظ رہے, مفہوم محفوظ رہے, ترجمہ محفوظ رہے, حقیقت محفوظ رہے, لفظ محفوظ رہے, حرف محفوظ رہے, جملے محفوظ رہے, جزم محفوظ رہے, حرف محفوظ رہے, زبر محفوظ رہے, زیر محفوظ رہے, آپ کی مسکراہٹ محفوظ رہے, غصہ محفوظ رہے, پیار محفوظ رہے, قیادت محفوظ رہے, سیادت محفوظ رہے, امامت محفوظ رہے, مسجد محفوظ رہے, منبر محفوظ رہے, محراب محفوظ رہے, کام محفوظ رہے, پیغام محفوظ رہے, بیت اللہ محفوظ رہے, حجر اسود محفوظ رہے, زمزم محفوظ رہے, دیوار محفوظ رہے, دروازہ محفوظ رہے, زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ محفوظ رہے, ایک ایک لفظ محفوظ رہے, وجود سے ہونے والے ایک ایک کام کا صدور محفوظ رہے, اشارہ محفوظ رہے, کنایہ محفوظ رہے, نظارہ محفوظ رہے, نگاہوں کی بات محفوظ رہے, زلف کی بات محفوظ رہے, تاریخ کی بات محفوظ رہے, آپ اندھیرے میں بولے بولنا محفوظ رہے, آپ روشنی میں آئے آنا محفوظ رہے, قد محفوظ رہے, جسم محفوظ رہے, وجود محفوظ رہے, خوشبو محفوظ رہے, آداب محفوظ رہے, تقریر محفوظ رہے, واز محفوظ رہے, تلوار محفوظ رہے, تیر محفوظ رہے, نیزہ محفوظ رہے, گورا محفوظ رہے, اس کا حسب محفوظ رہے, اس کا نسب محفوظ رہے, جو آپ کے در پہ آ جائے در محفوظ رہے, در والا محفوظ رہ جائے, گھر میں آ جائے گھر محفوظ ہو جائے, گھر والا محفوظ ہو جائے, بستر محفوظ ہو جائے, چادر محفوظ ہو جائے, تکیہ محفوظ ہو جائے, بستر میں آنے والی محفوظ ہو جائے, گھر میں آنے والی بن جانے والی محفوظ ہو جائے, پھر اس کی عزت محفوظ ہو جائے, اساس ایسی ہو, بنیاد ایسی ہو, آغاز ایسا ہو, ساری دنیا مل کر اس بنیاد کو اس آغاز کو کھرچنا چاہے, اٹھانا چاہے, ناکام کرنا چاہے, مابعد کرنا چاہے, رکاوٹ کھڑی کرنی چاہے, تبدیل کرنا چاہے, مذہب بدلنا چاہے, ہر کوشش ہر کاوش ہر سازش ناکام ہو جائے, ایسا نظام قائم ہو جائے, ایسی دنیا قائم ہو جائے, آپ کی بات قیامت تک پھیلے, قیامت کی آمد تک پھیلے, بات شرق تک جائے, غرب تک جائے, شمال تک جائے, جنوب تک جائے, عربی پڑھے عجمی پڑھے, یہاں والے پڑھے وہاں والے پڑھے, تین کالوں کے پاس جائے, گوروں کے پاس جائے, عربیوں کے پاس جائے, عجمیوں کے پاس جائے, جہاں سورج نہ پہنچے وہاں آپ کا پیغام پہنچے, جہاں چاند نہ پہنچے وہاں آپ کا پیغام پہنچے, قرائے عرش پہ آپ کی بات پھیلتی چلی جائے, مگر پھیلے گی کیسے, پہنچے گی کیسے, بنیاد رکھنی پڑے گی. جس پیغمبر کو حسین کہا, احسن کہا, برتر کہا, بالا کہا, آخری کہا, امام الانبیاء بنایا, مقصود کائنات بنایا, مطلوب کائنات بنایا, فخر کائنات بنایا, اور سبھی کچھ بتا کر بھیجا. اور بھیجا کیوں ہے؟ بنیاد رکھنے کے لیے, آغاز کرنے کے لیے, ایک چیز کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے, یعنی اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے, اللہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے. لیکن نبی نے چلا جانا ہے, رسول نے چلا جانا ہے, پیغمبر نے چلا جانا ہے. جیسے آدم چلے گئے, نوح چلے گئے, داؤد چلے گئے, ابراہیم چلے گئے, اسماعیل چلے گئے, اسحاق چلے گئے, موسیٰ چلے گئے, عیسیٰ چلے گئے, انہوں نے بھی جانا ہے. جانے کے بعد اب کیا ہوگا کہ معاشرہ قائم کرو. آپ نے معاشرہ قائم کیا, آغاز کر دیا, بنیاد رکھ دی, اب اساس اسلام شروع ہونے لگا ہے, آغاز اسلام ہونے لگا ہے, بنیاد اسلام ہونے لگا ہے. اور بابا سمجھو, فلولا کے لوگوں سمجھو, آپ عمارت بناتے ہو, یہ 10 منزلہ عمارت ہے, 20 منزلہ عمارت ہے, 50 منزلہ عمارت ہے, 150 منزلہ عمارت ہے. میں پوچھتا ہوں, عمارت بنا کر اوپر کی منزل پہلے بنائی, کہتے ہیں نہیں, میں نے کہا بعد کی بنائی, کہتے ہیں نہیں, میں نے کہا پہلی بنائی, کہتے ہیں نہیں, میں نے کہا پہلے پہل کیا کیا تھا, کہ پہلے پہل ایک پتھر لگایا تھا, ایک اینٹ لگائی تھی, کھدائی کی تھی, اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس دیوار کو لگایا تھا. اصل مقصود اس کی بنیادیں ہیں. جب تک بنیادیں محفوظ رہے گی, عمارت محفوظ رہے گی. میں نے کہا بنیاد کو تم کیا کہتے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں بنیاد کو ہم اساس کہتے ہیں. میں نے کہا عمارت کس پر کھڑی ہے؟ کہتے ہیں عمارت اساس پر کھڑی ہے, یعنی بنیاد پر کھڑی
کھڑی ہے. میں نے کہا بنیاد میں کیا لگا ہے؟ کہا اینٹیں لگی ہیں، پتھر لگے ہیں، گارا لگا ہے، سیمنٹ لگا ہے، لوہا لگا ہے، پچری لگی ہے. جناب سیمنٹ کے بعد جو سریا لگا ہے، سریا کو بچھایا گیا ہے، اس کی بنیاد کو رکھا گیا ہے. میں نے کہا بنیاد کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اساس کہتے ہیں. میں نے کہا عمارت کب تک قائم رہے گی؟ جواب آتا ہے جب تک بنیادیں محفوظ رہیں گی عمارت قائم رہے گی. رسول اللہ نے آغاز کیا، عمارت کھڑی ہو گئی. اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، دین کی صورت میں عمارت کھڑی ہو گئی. آج جس طرف سے دیکھتا ہے تجھے عمارت اسلام نظر آتی ہے. میں نے پوچھا اس کی پہلی منزل پہلے بنی، یعنی شیخ الحدیث بنے، شیخ التفسیر بنے، حافظ پہلے بنے، قاری پہلے آ گئے. عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، فلاں کے لوگ کہتے ہیں نانا نانا یہ نہیں آیا تھا، بنیاد میں کوئی اور آیا تھا. میں سوال کرنے لگا وہ بنیاد میں کون آئے تھے جن کی بنیاد رکھی تھی، جو آغاز بن گئے، بنیاد بن گئے، عمارت بن گئے، تعمیر بن گئے. کمزور نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، اتنے طاقتور تھے. دین آج تک پڑھا جا رہا ہے. تبدیل کرنے والا آتا ہے، منہ کی کھانی پڑتی ہے. کل قرآن کو نہ ماننے والا تیرے بڑوں نے لکھا تھا، یہ قرآن اصلی نہیں ہے. آج تیرے ملک میں مقابلہ ہوتا ہے، تو قرآن پڑھواتا ہے. میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے، ابو بکر قرآن پڑھ کے تیرے منہ پہ تماچا مار کے تجھے بتاتا ہے بنیاد مضبوط ہے، بنیاد مضبوط ہے. جنہوں نے لکھا وہ مضبوط ہے، جنہوں نے محفوظ کیا وہ محفوظ ہے، مضبوط ہے. جو رسول اللہ کو ملے وہ مضبوط تھے، جو ساتھ بیٹھے مضبوط تھے، جنہیں حضور نے پڑھایا وہ مضبوط تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ حکمت سیکھنے والے، علم سیکھنے والے، کتاب سیکھنے والے، بات سیکھنے والے، طالب علم بننے والے، ساتھی بننے والے، رفیق بننے والے، شاگرد بننے والے، پاس بیٹھ جانے والے، قدموں میں آ جانے والے، ساتھ چمٹ جانے والے، ساتھ چل جانے والے، سایہ بن جانے والے، آگے جانے والے، پیچھے جانے والے، دائیں جانے والے، بائیں جانے والے، دین سیکھنے والے، سیکھ کر عمل کرنے والے، پھر نقشہ بننے والے، تصویر بننے والے، تصور بننے والے، عمارت بننے والے، مماد بننے والے، بنیاد بننے والے، آغاز بننے والے، اساس بننے والے، مضبوط بننے والے سامنے آ گئے، آ کر کھڑے ہو گئے. سبھی کو سیکھتے چلے گئے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب پڑھا دی، حکمت پڑھا دی، تدبر سکھا دیا، علم سکھا دیا، علم سکھا دیا، سمجھداری سکھا دی، تقویداری سکھا دی، طہارتداری سکھا دی، دیانتداری سکھا دی، امانتداری سکھا دی، حیا سکھا دی، وفا سکھا دی، جرأت سکھا دی، بہادری سکھا دی، غیرت سکھا دی. بات یہی ختم نہیں ہوئی، آسمان سے قرآن اترنا پورا ہوا، ان کو قرآن دینا پورا ہوا. جتنا جبرائیل لائے تھے اتنا رسول نے ان کو دے دیا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آقا انہیں کیوں دے رہے ہو؟ کہ بنیاد تو یہی ہے نا، اساس تو یہی ہے نا، آغاز تو یہی ہے نا، عمارت کی بنیاد تو یہ. عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہوں، کمزور عمارت کھڑی نہیں کرنا چاہتا، لاغر عمارت کھڑی نہیں کرنا چاہتا، گرنے والی عمارت کھڑی نہیں کرنا چاہتا. قیامت کی صبح تک اب نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا. دنیا عمارت اسلام کو گرانا چاہے گی، نہیں گرا سکے گی. کیوں؟ بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے گی، اساس اتنی مضبوط ہوگی. میں ادب کی دنیا میں جا کے سر جھکا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ پھیلا کے اپنے رب سے سوال کرتا ہوں، ربا بتا تو صحیح نا وہ کون تھے جو بنیاد بن کے عمارت کو کھڑا کر گئے؟ وہ کون تھے جو دنیا کے اندر پھیل کر قرآن کو پڑھا گئے؟ کا پوچھنا چاہتا ہے پھر مجھ سے پوچھ. وہ فی صحف مکرمہ تھے، مرفوعۃ مطہرہ تھے، بأیدی سفرہ تھے، کرام بررہ تھے، والعادیات ضبحہ تھے، والعادیات ضبحہ تھے، فالموریات قدحہ تھے،
تھے، فالمغیرات صبح تھے، فأثرن بی نقع تھے، فوسطن بی جمع تھے. ان کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ کہتے ہیں میں نے کھائی ہے. لا اقسم بہذا البلد، ان کے شہر کی قسمیں میں نے کھائی ہے. والتین والزیتون وطور سینین، ان کی عظمت کی باتیں قرآن میں نے کہی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان کی فتح کی باتیں میں نے بتائی ہیں. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج بنے تو میں نے بتایا، وہ قافلہ بنے تو میں نے بتایا، وہ قبیلہ بنے تو میں نے بتایا، مڑ کر آئے تو میں نے بتایا، قدموں میں آئے تو میں نے بتایا، کلمہ پڑھا تو میں نے بتایا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، انہوں نے فتح کی تو میں نے بتایا. بیت اللہ میں داخل ہوئے تو میں نے بتایا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے ایمان کی بات آئی تو میں نے بتایا. فزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، ان کے دلوں سے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، غلطی کو، گناہ کو کھوج دیا، نکال دیا. ربا پھر کیا کیا؟ دل صاف کر کے کتبا فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا. قرآن کہتا ہے، پھر امان کہتا ہے، پھر مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو گے میں انہیں بتاؤں گا. مومنون کہہ کر، مفلحون کہہ کر، متقون کہہ کر، راکعون کہہ کر، قائدون کہہ کر، ساجدون کہہ کر، سجدن کہہ کر، رکعان کہہ کر، یبتغون فضلا من اللہ کہہ کر، والذین معه کہہ کر، اشداء علی الکفار کہہ کر، رحماء بینہم کہہ کر، تراہم رکعان سجدن کہہ کر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر، میں انہیں قرآن میں رکھ چھوڑوں گا، لکھ چھوڑوں گا، چمکا چھوڑوں گا، تمکا چھوڑوں گا، پتا چھوڑوں گا، پرواہ چھوڑوں گا، لکھوا چھوڑوں گا، سب چیزیں ان کے حوالے کر دوں گا. آج تجھے بتاتا ہوں، اساس اسلام کے پاس قرآن بھی ہے، رحمان بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے. کوئی چیز ڈھونڈنی ہے بنیاد سے مل جائے گی. پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب وہ بنیاد کون سی ہے؟ میں نے کہا بتانے لگا ہوں مگر یوں نہیں بتاؤں گا جب تک جذبہ بیدار نہیں ہوگا، ہوش بیدار نہیں ہوں گے، ضمیر بیدار نہیں ہوں گے، دماغ روشن نہیں ہوں گے، دل میں محبت امٹ نہیں آئے گی، تڑپ نہیں آئے گی. نہیں بتاؤں گا تب بتاؤں گا، تب تیرا جوش اور جذبہ آسمان سے باتیں کرنے لگے. جب میں بنیاد کی بات کر کے کہتا ہوں انہیں اللہ کے رسول نے معاشرہ بنا کر، بنیاد بنا کر سامنے کھڑا کیا. جب بنیاد پوری ہو گئی عمارت کا ڈھانچہ چکنے لگا، حضور چلے گئے. میں نے پوچھا کہاں کو جا رہے ہو؟ ابھی تو ڈھانچہ بنا ہے، عمارت نہیں بنی. یعنی شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، کونوں کونوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، آبادیوں میں، عجمیوں میں ابھی دین نہیں پہنچا. قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا، کابل تک دین نہیں پہنچا، قندھار تک نہیں پہنچا، پشاور تک نہیں پہنچا، سکھر تک نہیں پہنچا، روڑی تک نہیں پہنچا. روم فتح نہیں ہوا، فارس فتح نہیں ہوا، علاقے فتح نہیں ہوئے، بت نہیں گرے، عمارتیں نہیں گری، کافر نہیں گرا، فتوحات نہیں ہوئے، دریاؤں پہ نہیں چڑھے، سمندروں پہ نہیں چڑھے، گھوڑوں پہ نہیں آئے، دنیا میں نہیں پھیلے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ عمارت رکھتی ہے، بنیاد رکھتی ہے، اتنی مضبوط رکھی ہے. اعتماد سے کہتا ہوں میں نہیں رہوں گا، دنیا تک اسلام رہے گا. آج موجود ہے آقا وہ کون ہے جن کو اساس اور بنیاد بنا کر آپ نے کھڑا کیا ہے؟ قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، مسلم پر، ترمذی پر، نسائی پر، ابو داؤد پر، ابن ماجہ پر، ترمذی پر، حدیث کی کتابیں پر، قرآن کی آیاتیں پر، فقیہوں کی باتیں پر، دانشوروں کی باتیں پر، حکیموں کی باتیں پر، عالموں کی باتیں پر، تقریریں سن، واعظ سن، کتابیں پر، تاریخ پر، اوراق پر، لفظ پر، جملے پر، الفاظ پر. پورے اسلام کو ایک جملے میں سمجھنا چاہتا ہے، ایک نام پہ کھڑا ہو جا اور گونج کے بتا صحابہ 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 صحابہ.
जिस तरह आपने इस बयान के अंदर सुना कि वाकई सहाबा किराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और सहाबा किराम ने ये कुरान हम तक पहुँचा दिया और सही तरीके से पहुँचा दिया, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। जिस तरह अल्लाह के महबूब पर कुरान उतारा गया उसी अंदाज के अंदर सहाबा ने अमानत को हम तक पहुँचा दिया। अब मेरे भाइयों, सोचने की बात यह है कि हमने कुरान को कितना दिल से लगाया और हमने कुरान अपने बच्चों के दिल में कितना उतरवा दिया। हमारे अंदर इस बात को सोचे, हम इस बात को सोचें और बच्चों को इस तरह कुरान पढ़ाएं, ऐसे अंदाज से उनको याद दिलाएं, उन्हें हाफिज कुरान बनाएं कि जिस तरह इस बच्चे ने पहली पोजीशन ली और ईरान को हैरान करके रख दिया, हमारे बच्चे भी इसी अंदाज में पढ़कर पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आएँ और पूरी दुनिया को पता चले कि सहाबा ने हम तक जिस तरह कुरान पहुँचाया उसी अंदाज में इंशाअल्लाह आज भी कुरान है और क़ियामत तक कुरान इस तरह कुरान का शान बाकी रहेगा और हर एक बच्चे के दिल में इंशाअल्लाह कुरान आकर रहेगा और इसको पूरे दुनिया में फैला कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको बयान पसंद आया इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अल्लाह आपको जज़ा